روزانہ کی بنیاد پر ہمارا جس طرح کی خبروں سے واسطہ پڑتا ہے تو کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ہم اور ہمارے ارد گرد کیسے اشرف المخلوقات بستے ہیں۔ آج میں مستنصر حسین تارڑ کا جو پہلا ناول تھا پکھیرو انہوں نے پنجابی میں لکھا، بعد میں اسے اردو میں ترجمہ کیا پرندے کے نام سے۔ یہ پڑھتے ہوئے آغاز ہی میں دو گدھوں کی آپس میں جو بات چیت تھی، جو مکالمہ تھا، ہمارے آج کل کے حالات کے عین مطابق مجھے محسوس ہوا۔ میں اس مکالمے کی چند لائنیں پیش کرتا ہوں۔ تو نے بندہ کبھی نہیں کھایا؟ پہلے گدھ نے اس طرح پوچھا جیسے کوئی سادہ لوحہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ ابے تو نے شکر والا شربت کبھی نہیں پیا؟ دوسرا گدھ جواب دینے لگا، کوئی ایک بار۔ دوسرے گدھ نے چونچ کھولی۔ گزشتہ برس سیلاب میں مردہ مویشیوں کے درمیان ایک آدھ بندے کی لاش بھی تو تیرتی ہوئی آ جاتی، اور پھر وہ گبرو یاد ہے جو 4 جماعتیں پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھنے لگا تھا کہ اسے چودھری سے ٹکر لینے کا حق مل گیا ہے۔ اس نے چودھری کے احاطے میں بندھے ڈنگروں کے بارے میں جا کر پولیس سے شکایت کی کہ ڈنگر چرا کر لائے گئے ہیں۔ اگلے روز اس کے جسم کے حصے بیلے میں بکھرے ہوئے تھے، میں نے اسے کھایا۔ اس کی ٹانگیں، بازو اور پیٹ تو وہاں تھے، لیکن اس کا سر کہیں نظر نہ آیا۔ کچھ مزہ نہیں آیا تھا کیونکہ تجھے پتہ ہی ہے کہ میں دماغ اور آنکھیں کتنے شوق سے کھاتا ہوں۔ پھر وہ شادی شدہ عورت بھی جسے رات بس نہ ملی تو وہ انتظار گاہ میں جا سوئی۔ رات کو معززین شہر نے اس کے بدن کو نوچا ہماری جگہ، اور صبح اسے ریلوے لائن پر پھینک آئے۔ میں نے گندے نالے میں بہتا ہوا وہ بچہ بھی کھایا جس کا جسم ابھی ماں کے خون میں لتھڑا ہوا تھا، جس کی حیاتی کی گاڑی چلنے سے پیشتر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اور ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ جنگیں بھی تو ہوتی ہیں۔ اتنے بندے مرتے ہیں کہ اگر میرے پاس کولڈ سٹوریج ہو تو ان سب کو سنبھال کے رکھ لوں اور ساری عمر بیٹھا ٹھونکتا رہوں۔ کڑیل جوانوں کے یہ مردے بڑے لذیذ ہوتے ہیں، کچھ شہید اور کچھ کافر۔ کون کیا ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سرحد کے ایک طرف مرنے والا شہید اور دوسری طرف مرنے والا کافر۔